دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو صرف نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جس کو اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اشارہ ہے تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت کے لیے طے ہوگا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ یہ جان لو کہ تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اور معجزے تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو، اللہ پر جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کن ہے اور تمہارے لیے معجزے کر دے گا۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعاؤں کو بھی۔ پھر کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو اتنی خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے اللہ بذات خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ اس وقت کی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاص معاملات میں نوازشیں بھی خاص ہوا کرتی ہیں؟ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ امتحان تو یقین کا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ تمہاری دعائیں تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کو ہیں، اور بس صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ دیری ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا ہی اس سے مانگی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ پکا یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو ایسا یقین رکھتے ہیں کہ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے، وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری دعائیں پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسو سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بدل سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جو دعائیں مانگو گے تو اس سے الوہاب پاؤ گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو بس دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ نے دعا سن لی ہے۔ دیری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا۔ تم بھولتے ہو، تمہارا رب نہیں بھولتا۔
اس لیے جب بھی دعا کرو تو دل میں یہ یقین کرو، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہی سننے والا ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ خاموش سجدے، تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کر لو۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ اور تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز سے تمہیں ملوا دے گا۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے، اسے دعا کہتے ہیں۔ جیت جائے جو ہر مجبوری سے، اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں ہیں جو بدلتی ہیں مقدر کو بھی، یہ دعائیں تو ہلا دیتی ہیں عشق کے دروں کو بھی۔